بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر، کسی کا دل توڑ کر اگر تم سکون سے سو لیتے ہو تو پھر تمہیں اپنے ضمیر کا نماز جنازہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا، ورنہ ہر شخص اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی عبادت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشکبار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ بیٹیوں کو اس لیے تو نہیں پڑھایا جاتا کہ کل کو ان سے نوکریاں کروائی جائیں، ارے بیٹیوں کو تو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ برا وقت آئے تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، کسی کی محتاج نہ ہوں۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ دوستی اور تعلقات میں رابطے کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں، یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دیا ہو اس کو برقرار رکھے۔ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے والے بن جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ رب کی پہچان۔ لوگوں کو رب والا بنا دیں، حق کے راستے کی پہچان کروا دیں۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کو اپنے سے دور کرنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ انہیں پسند نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کی پرواہ نہیں کرتے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ مرد کی پہچان کبھی بھی دولت اور خوبصورتی سے مت کرنا، کیونکہ دولت قسمت کے ساتھ اور خوبصورتی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ والد کا سخت انداز اور ماں کا نرم لہجہ ہمارے معاشرے میں گھر کے ماحول کو معتدل و متوازن رکھتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا، الحمدللہ۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے آپ میں خوش رہنا، اور دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اصل اخلاق ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔
اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ پاک کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ جن کو غربت کی وجہ سے ہم ولیمے پر نہیں بلاتے، وہ سب سے پہلے ہمارے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ صبر دل کی عبادت اور نفس کی مشقت ہے۔ دو آدمیوں سے ہوشیار رہو، ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں، اور دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں۔ زندگی حیران کھڑی دیکھتی رہی، ہم اسے جیتے گئے، جیتے گئے، جیتے گئے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے، لیکن کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت سب کو ہوتی ہے، مگر محبت سب کو نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ضرورت پوری کرنے کے لیے محبت کا سہارا لیتے ہیں، اور کچھ محبت نبھانے کی خاطر اپنی ضرورتیں اور خواہشات قربان کر دیتے ہیں۔ فرق صرف ترجیحات کا ہے۔ اے پروردگار، التجا ہے تیری بارگاہ میں کہ ہمیں، ہمارے والدین اور ہماری اولاد کو اپنے کامل ایمان بندوں میں شامل فرما۔ آمین۔ اپنی انا کے لیے آپس میں جنگ کرنا جاہلیت اور کافروں کا طریقہ ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔ جو لوگ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کو اپنی حاجت کے لیے اہل دنیا کے آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ نیک عمل دل کو ایسے تر و تازہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔